آج آپ ایک ایسے انسان کی ریئل سٹوری جانیں گے جو اپنی چھوٹی سی بوٹ پر اسپیسیفک اوشن میں گم گیا تھا، اور وہ بھی صرف 10 یا 15 دنوں تک نہیں بلکہ پوری 438 دنوں تک۔ سمندر میں اکیلے سب سے زیادہ وقت گزارنے کا یہ ورلڈ ریکارڈ جو سلواڈور ایلورینگا نامی ایک شخص نے بنایا تھا، جس نے سمندر میں پوری 438 دن گزارے، اور وہ بھی صرف 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر 14 مہینوں تک خوفناک سمندر میں یہ اکیلا زندہ کیسے رہا؟ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ سمندر میں گیا کیوں تھا۔ یہ بات ہے 2012 کی، جب میکسیکو کے ایک چھوٹے گاؤں کوسٹا ایزل میں جوز ایلورینگا نامی یہ شخص رہتا تھا۔ جوز اس وقت 36 سال کا تھا اور یہ ایکسپرٹ مچھیرا بھی ہوا کرتا تھا۔ 17 نومبر 2012 والے دن جوز اپنے ایک ساتھی کے ساتھ فشنگ کے لیے اپنی چھوٹی بوٹ پر روانہ ہوا۔ ان کا پلان تھا کہ وہ سمندر میں صرف 30 گھنٹے گزاریں گے، اسی وجہ سے ان کی چھوٹی سی بوٹ پر کچھ زیادہ سامان بھی نہیں تھا۔ اپنے ساتھ صرف ایک دن کا کھانا پینا لے کر جانے والے جوز کو یہ کہا معلوم تھا کہ اس کے اگلے 438 دن اس کی زندگی کے بدترین دن ہونے والے ہیں۔ وہ میکسیکو کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور گئے اور اپنا جال سمندر میں بچھا دیا، لیکن اسی وقت ایک خوفناک سمندری طوفان وہاں آ پہنچا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ مچھلی کے جال کو وہیں چھوڑ کر واپس ساحل کی طرف الٹے پاؤں بھاگے۔ پوری 6 گھنٹے بوٹ کو مسلسل تیز رفتاری میں بھگاتے صبح کے 7 بجے وہ ساحل سے اب صرف 20 کلومیٹر دور تھے اور ان کو اپنا گاؤں نظر بھی آنے لگا تھا۔ ساحل سے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا تھا۔ اب نہ ہی ان کے پاس چپو تھی اور نہ ہی بوٹ کی ڈائریکشن کنٹرول کرنے والا سیل، لیکن ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو بھیجی اور ان کے جواب کا ویٹ کرنے لگے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ہر مچھیرے کا گھناؤنا خواب ہوتا ہے۔ جی ہاں، اپنے باس کے جواب کا ویٹ کرتے کرتے ان کی ریڈیو کی بیٹری بھی جواب دے گئی اور اب ان دونوں مچھیروں کا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ختم ہو چکا تھا۔ تیز ہواؤں نے ان کو واپس سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا تھا اور جو ساحل ان کو نظر آ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ ان کے باس نے ایک سرچ پارٹی بھی بنائی اور ان کو پیسیفک اوشن میں بھی ڈھونڈا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے جوز اور اس کے ساتھی کا بچنا کافی مشکل سمجھا جا رہا تھا۔ اس حادثے کو ابھی 5 دن گزر چکے تھے اور ہواؤں نے جوز کی بوٹ کو ساحل سے 450 کلومیٹر دور دھکیل دیا تھا۔ وہ سمندر کے ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں ہر ڈائریکشن میں صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو دور سے بھی سپوٹ نہیں کیا جا سکتا۔ نہ ہی ان کے پاس کوئی فلیئر گن تھی اور نہ ہی وہ آگ لگا کر دھوئے سے سگنل دے سکتے تھے۔ یعنی جوز اور اس کے ساتھی کو اچھی طرح علم ہو چکا تھا کہ ان کے بچنے کا چانس اب 1% سے بھی کم ہے۔ جو کھانا پینا وہ ساتھ لائے تھے وہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اس لیے اب پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی ان پرندوں کو پکڑنا شروع کر دیا جو ان کی بوٹ پر آ کر بیٹھتے تھے، یا پھر بوٹ کے آس پاس موجود مچھلیوں کو پکڑ کر کچا کھانے لگے۔ سمندر کا کھارا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے بارش کا پانی سمندر میں تیرنے والی پلاسٹک بوتل میں جمع کر کے پینا شروع کیا۔ دن گزرتے گئے اور پھر مہینے۔ یہ دونوں جس مینٹل ٹارچر سے گزر رہے تھے وہ امیجن کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ آخر کار جوز ایلورینگا کا ساتھی یہ ٹارچر برداشت نہ کر سکا اور 4 مہینوں کے بعد اس نے سوسائڈ کر لیا۔ اب اس چھوٹی سی بوٹ پر بات کرنے کے لیے بھی جوز کے پاس کوئی نہیں تھا اور وہ چاری طرف گہرے اس سمندر میں اکیلے زندگی گزارنے لگا۔ میپ میں دیکھا جائے تو ایک اندازے کے مطابق اب جوز پیسیفک اوشن کے اس حصے میں موجود تھا اور یہ دنیا کا خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں سے کارگو شپس بھی کبھی کبھار گزرتی ہے۔ میکسیکو کے ساحل کو چھوڑے 6 مہینوں سے بھی زیادہ ہو چکے تھے اور اس دوران جوز نے اپنے ساتھی کو بھی کھو دیا تھا۔ ایک دن جوز کو دور سمندر میں ایک کارگو شپ گزرتی دکھائی دی۔ پچھلے 6 مہینوں میں وہ پہلی شپ دیکھ رہا تھا اور یہ منظر دیکھتے ہی اس کی زندہ رہنے کی امید واپس سے جاگنے لگی۔ جوز نے کارگو شپ کی طرف ہر طرح کے اشارے کیے، لیکن بدقسمتی سے شپ کے کرو کو یہ چھوٹی سی بوٹ نظر نہیں آئی اور دیکھتی ہی دیکھتی اس کی زندہ رہنے کی امیدوں پر ایک بار پھر پانی پھر گیا۔ 11 مہینوں کے بعد جوز اپنی اس چھوٹی سی بوٹ پر 8000 کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے اور اس کے پاس خود کو سن لائٹ سے بچانے کے لیے صرف ایک انڈر ویسٹ بچی تھی۔ آخر کار وہ گھڑی آ ہی گئی جب قسمت جوز پر مہربان ہو گئی۔ 30 جنوری 2014 کو، یعنی پوری 14 مہینوں کے بعد پانی میں ناریل تیرتے دیکھے وہ سمجھ گیا کہ کوئی آئی لینڈ قریب آ چکا ہے جہاں لگے ناریل درختوں سے ٹوٹ کر پانی میں تیر رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کو واقعی ایک آئی لینڈ نظر آنے لگا۔ اس کو ڈر تھا کہ یہ آئی لینڈ بھی کہیں اس سے مس نہ ہو جائے، اسی وجہ سے وہ پانی میں کود گیا اور سوئم کر کے آئی لینڈ پر پہنچ گیا۔ اور جب وہ آئی لینڈ پر پہنچا تو اس کو ایک چھوٹا بیچ ہاؤس دکھائی دیا جس میں وہاں کا ایک لوکل موجود تھا۔ پچھلے 438 دنوں میں جو
जोस का पहली बार किसी और इंसान से कांटेक्ट हुआ था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसको एबोन एटोल कहा जाता है और ये आइलैंड जोस के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है। ये भी जोस की किस्मत थी कि वो समंदर में एक छोटे डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच गया था, वरना अगर जोस से ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप इसका फिलीपीन में होता, जो इस आइलैंड से भी 5,000 किलोमीटर दूर है। वहाँ से जोस को वापस अपने घर भेजा गया, जहाँ पहुंचती है एक और मुसीबत ने इसको घेर लिया। जी हाँ, वापस पहुंचने पर जोस ने 438 डेज के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोस पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर इस पर केस कर दिया गया। वही साथी जिसने जोस के मुताबिक सुसाइड किया था।